بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستخرجات صحیحین۔ مستخرجات، مستخرج کا مؤلف مستخرج اس کتاب کو کہتے ہیں کہ حدیث کی کتاب کا مصنف کسی کتاب کو لے کر اس کی احادیث کو اپنی ذاتی سندوں سے بیان کرے اور اس صاحب کتاب کی اس اسناد کے علاوہ اس کے شیخ یا اوپر کسی طبقے میں اس کے ساتھ شریک سند ہو۔ ایک کتاب ہے حدیث کی، مثلا امام بخاری ہے، ان کی کتاب کسی نے لی اور وہ جو حدیثیں امام بخاری نے اپنے اساتذہ کی سند سے بیان کی ہیں، انہی سندوں کو یہ جو دوسرا راوی ہے وہ انہی حدیثوں کو اپنے اساتذہ کی سندوں سے بیان کرے۔ انہوں نے امام بخاری نے جو حدیثیں بیان کی ہیں تو وہ ہر حدیث میں لکھتے ہیں نا کہ حدثنا فلان، مجھے فلاں نے حدیث بیان کی۔ مثلا امام مالک لکھتے ہیں کہ مجھے فلاں نے حدیث بیان کی، میں نے اپنے فلاں استاد سے حدیث پڑھی، وہ اپنی سند سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ تو اسی کتاب میں جو سندیں ہیں کسی اور محدث نے جو اپنے اساتذہ سے پڑھی ہوئی ہیں تو حدیث وہی ہو، اس کو وہ اپنے اساتذہ کی سند سے بیان کر دے۔ مصنف حدیث کی کسی کتاب کو لے کر اس کی احادیث کو اپنی ذاتی سندوں سے بیان کرے، اور وہ جو کتاب کا مصنف ہے، پہلے جس نے وہ کتاب میں حدیثیں جمع کی ہیں، اس صاحب کتاب کی سندوں کے علاوہ اس کے شیخ میں یا اوپر کسی طبقے میں اس کے ساتھ سند میں شریک ہو جائے۔ مثلا دیکھیں امام بخاری نے، میں نے ان کی مثال دی، امام مالک کی چلو مثال لے لیتے ہیں، انہوں نے حدیث پڑھی ہے اپنے کسی استاد سے اور انہوں نے حدیث روایت کی ہے۔ یہ جو امام محمد ہیں جن کی موطا آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، امام محمد جو ہیں یہ شاگرد ہیں امام مالک کے بھی، یہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے بھی، اور بھی محدثین سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے۔ اب یہ کوئی حدیث جو موطا میں آئی ہے وہ حدیث جو ہے نا وہ کسی اور استاد کی سند سے بیان کریں گے، یہ حدیث میں نے فلاں استاد سے پڑھی ہے، اور یہ جو مثلا امام مالک کے جو استاد ہیں یا ان کے استاد ہیں، یہ جو دوسری سند امام محمد بیان کریں، یہ سند بھی امام مالک کی سند کے ساتھ کہیں مل جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ میرے ایک استاد ہیں جن سے میں نے حدیث پڑھی ہے، تو آپ میں سے کوئی بندہ انہی سے جا کے حدیث پڑھے، یا آپ نے جس سے حدیث پڑھی اس نے اس استاد سے حدیث پڑھی ہو، تو وہ ہماری سند جا کے اس استاد میں جا کے مل جائے گی۔ ایک سند سے میں نے حدیث بیان کی، پھر آپ نے اپنے کسی اور استاد کی سند سے وہ حدیث بیان کی، تو آگے جا کے کسی دوسرے تیسرے چوتھے درجے میں جا کے وہ استاد آپس میں مل گئے، وہ ایک استاد پہ جا کے جمع ہو گئے، تو وہ سند وہاں پہ جا کر مل جائے۔ اس کو یہ بات کر رہی ہے۔ اس صاحب کتاب کی سند، وہ مثلا امام مالک کی جو سند ہے، اس سند کے علاوہ اس کے شیخ میں، امام مالک کے شیخ میں یا ان کے اوپر کسی اور طبقے میں یہ جو امام محمد ہیں یہ ان کے ساتھ وہاں پہ جا کے مل گئے ہو، تو اس کو مستخرج کہا جائے گا۔ کیا کہا بھلا؟ کہ حدیث کا مصنف، کسی حدیث کی مصنف جو ہے حدیث کی کتاب لکھنے والا، حدیث کی کسی کتاب کو لے کر اس کی حدیثیں اپنی سند سے بیان کرے، اور یہ جو بیان کرنے والا، اپنی سند سے بیان کرنے والا یہ، اور وہ جو پہلا جس کی وہ کتاب لے رہا ہے، یہ اوپر جا کر کسی شیخ میں جا کر کسی طبقے میں جا کر دونوں مل گئے ہو، ان کی سند مل گئی ہو، اس کو مستخرج بولتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ صحیحین پر مشہور ترین مستخرجات: المستخرج لی ابی بکر الاسماعیلی، یہ صحیح بخاری پر مستخرج ہے، یعنی ابو بکر اسماعیلی جو ہے انہوں نے امام بخاری کی صحیح بخاری کو لے کر اس کی حدیثوں کو اپنی سند سے بیان کیا، اور وہ کہیں جا کر امام جو ابو بکر ہیں ان کے شیخ اور امام بخاری کے شیخ ایک ہو گئے۔ سمجھ آئی؟ مثلا ہم حدیث میں نے حدیث پڑھی ہے، ہمارے جو استاد صاحب ہیں جن سے میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، ان کے استاد ہیں علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، انہیں حدیث کی اجازت ہے۔ ان کے استاد ہیں، انہوں نے جن اساتذہ سے حدیث پڑھی ہے ان کے استاد ہیں حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یعنی ہمارے تین درجوں کے بعد ہمارے شیخ آتے ہیں حدیث میں، حضور تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میرے دوسرے استاد ہیں
بلکہ میرے استاد جی جو ہیں، ان کے جو دوسرے استاد ہیں حضرت علامہ نور احمد صاحب جو یہاں سوابا میں رہتے ہیں، انہوں نے آگے حدیث پڑھی ہے، جن سے حضرت علامہ سید احمد شہید شاہ صاحب کاظمی ملتان کے بزرگ ہیں، ان کے آگے استاد ہیں، وہ شاگرد ہیں غالباً اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ اب یہ جو دونوں ہستیاں ہیں، ان کی سند جا کے آگے جا کے ملتی ہے، یہ جو دو بڑے بزرگ ہیں جن کی سند میں نے بیان کی دونوں سندوں سے، یہ آگے جا کے ان کی سند ملتی ہے شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر، تو وہاں جا کے یہ شیخ جمع ہو گئے۔ مثلا دور کی میں نے مثال دی، قریب بھی جمع ہو سکتے ہیں، وہاں وہ شیخ ان کے ایک ہے جن سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ہمارے استاد صاحب ہیں، یہ جو ہمارے استاد جی ہیں، ان کے جو استاد علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، ان کے ایک استاد ہیں ان کی سند بھی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جا کے ملتی ہے، یعنی وہ ان کے شاگردوں کی شاگرد ہیں۔ ہمارے ایک استاد ہیں علامہ محمد خان نوری صاحب، جن کی آپ نے صرف اور نحو پڑھی ہے، میں نے ان سے صرف حدیث کی اجازت لینے کے لیے ان سے ایک حدیث پڑھی، تو انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کے حدیث پڑھائی، صحیح مسلم کی حدیث پاک اور ایک اور حدیث پاک انہوں نے پڑھائی۔ ان کے شیخ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہیں ان سے حدیث کی اجازت ہے۔ ان کے استاد علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی، جن کا یہ آپ حاشیہ پڑھ رہے ہیں کنز الایمان پر، ان کے استاد اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ ہماری سند ایک حدیث کی یہ سند ہے۔ تو وہ کہتا ہے نا مرزا گجل میں کہتا ہے بابے تو کچھ ہے ہی نہیں، تو میں نے کہا بابے ہی تو شے ہیں، ہم جب حدیث بیان کرتے ہیں نا، ہم اپنے بابے کا نام بیان کرتے ہیں، میں فلاں استاد سے پڑھی ہے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، یہاں تک کہ جب ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سے حدیث لی ہے، تو پھر انہوں نے اپنی سند جو حدیث کی اپنے اساتذہ کی وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، تو وہ ان کی سند جو آگے رسول اللہ تک وہ پوری سند ہم بیان کر دیتے ہیں، تو بابوں کے بغیر تو ہماری حدیث قبول ہی نہیں ہوتی۔ حدیث میں سند میں جتنے راوی آتے ہیں ان پہ بحث کرتے ہیں، وہ راوی جیسے ہوں گے تو حدیث اس طرح کی ہوگی، تو بابے جیسے ہوں گے تو حدیث ویسی ہوگی، اس لیے بابوں کے بغیر تو گزارا ہی نہیں چلتا۔ آگے المستخرج لی ابی عوانۃ الاسفرائینی، یہ صحیح مسلم پر ابو عوانہ جو ہے، انہوں نے امام مسلم کی صحیح مسلم لے کر اسے اپنی سندوں سے بیان کیا، اور پھر ان حدیثوں کو اپنی سند سے بیان کیا، اور تو ابو عوانہ اور امام مسلم کے شیوخ میں کہیے شیخ ایک ہو گئے، مل گئے جا کے۔ اس طرح سے المستخرج لی ابی نعیم الاصفہانی، ابو نعیم، انہوں نے بخاری اور مسلم دونوں پر لکھی ہے، صحیح بخاری کی احادیث بھی انہوں نے اپنے شیوخ سے روایت کی ہے، اور امام مسلم کی جو حدیث ہے صحیح مسلم میں وہ بھی انہوں نے اپنے شیوخ سے روایت کی ہوئی ہے۔ اصحاب مستخرجات نے الفاظ میں صحیحین کی موافقت کا اہتمام کیا ہے۔ اب ایک سوال کیا انہوں نے کہ یہ جو صحیح بخاری کی جو روایات ہیں، مثلا ان کو اپنی سند سے امام ابو نعیم نے بیان کیا، تو کیا انہوں نے جن الفاظ کے ساتھ حدیث صحیح بخاری میں امام بخاری نے بیان کی تھی، انہی لفظوں کے ساتھ ابو نعیم نے بیان کیا، یا نئے کچھ الفاظ تبدیل کیے اس میں؟ ایسا ہوتا ہے نا، مثلا دیکھیں رسول اللہ کی حدیث میں صحابہ نے بیان کی، بعض سندوں میں مثلا ایک ہی حدیث ہے لیکن ایک صحابی نے لفظ اور بول دیا، دوسرے نے کوئی لفظ کی جگہ پہ اور بول دیا، تو کیا امام ابو نعیم نے جب امام بخاری کی حدیث پر مستخرج جب لکھی ہے، اپنی سند سے انہیں حدیثیں بیان کی ہیں، تو کیا انہی الفاظ کے ساتھ حدیثیں بیان کی ہیں، یا ان الفاظ میں کوئی تبدیلی ہے، یا الفاظ مختلف ہیں؟ کبھی معنی ایک جیسا ہوتا ہے، الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا ایک جگہ ایک لفظ بولتا ہے حدیث میں کوئی لفظ یجلسو، اور دوسرا بول دیتا ہے یقعدو، تو عام طور پہ اصطلاح میں ان کا معنی ہے کہ ہم استعمال کرتے ہیں، یجلسو کا معنی بیٹھنا، بیٹھتا ہے وہ، اور یقعدو کا معنی بھی بیٹھتا ہے، تو اس طرح کے الفاظ ملتے جلتے ہوتے ہیں، معنی ایک ہوتا ہے، الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ تو کیا سوال سمجھ آ گیا؟ یہ کیا بولا بلا؟ کیا یہ جو مستخرجات کے مصنف ہیں، صحابہ مستخرجات مطلب مستخرجات کے جو مصنف ہیں، انہوں نے جو احادیث بیان کی ہیں، تو وہ جس پر انہوں نے مستخرج لکھی ہے اس کے وہی الفاظ انہوں نے بیان کیے حدیث کے، یا الفاظ میں تبدیلیاں کی ہیں؟ اصحاب مستخرجات نے الفاظ میں صحیحین کی موافقت کا اہتمام نہیں کیا۔ بات سمجھ آئی کیا کہا بلا؟ یہ جو مستخرجات لکھنے والے ہیں، انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر جب مستخرج لکھی ہے، ان کی احادیث کو اپنی سندوں سے بیان کیا ہے، تو انہوں نے ان کی صحیحین کی موافقت کا اہتمام نہیں کیا، ان کے ساتھ موافقت نہیں کی، مطلب ان کے الفاظ میں بعض جگہ تبدیلیاں ہیں کہ حدیث وہی لائے ہیں لیکن حدیث کے الفاظ مختلف ہیں۔ کیا بلا؟ یہ جو اصحاب مستخرجات کے جو مصنف ہیں، انہوں نے صحیح بخاری اور مسلم پر
جب مستخرجات لکھی ہیں تو انہوں نے ان کی موافقت نہیں کی، موافقت کا اہتمام نہیں کیا، مطلب ان جیسے الفاظ انہوں نے ذکر نہیں کیے۔ بعض جگہ حدیث میں الفاظ مختلف ہیں، کیونکہ ان کی روایت کے الفاظ ان کے اساتذہ کے نقل کرتا ہے۔ امام ابو نعیم نے جو حدیث لکھی ہے تو انہوں نے اپنے اساتذہ سے حدیث کے الفاظ نقل کیے، اس لیے بعض الفاظ میں تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے۔ بات سمجھا چکا ہوں آپ کو، کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ آگے اسی طرح قدیم مؤلف اور مصنف عام طور پر ایک لفظ میں استعمال، ایک ہی معنی اس کا، جیسے امام بیہقی، امام بغوی اور ان جیسے دوسرے مؤلفین اپنی اپنی مستقل تصانیف میں رواہ البخاری یا رواہ المسلم کہہ دیتے ہیں، تو ان کے الفاظ میں بھی بعض موقعوں پر اختلاف واقع ہوا ہے۔ کہتے ہیں بعض محدثین جو ہے، بس امام بیہقی ہیں، امام اور کن کا ذکر آیا بغوی ہیں، انہوں نے امام بغوی کی کتاب ہے مشکات المصابیح، اس میں انہوں نے صحیح بخاری صحیح مسلم 10 حدیث کی کتابوں کی حدیثیں انہوں نے جمع کی۔ مشکات شریف آپ سب کو پڑھنی چاہیے، حدیث کی یہ وہ کتاب ہے جو 10 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ امام بخاری اپنی حدیث میں، مثلا میں نے آپ کو پرسوں بتایا تھا کہ ایک حدیث جو ہے 7 سندوں سے بھی لائے ہیں، تو یہ جو صاحب مشکات ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ حدیث کو جو 7 دفعہ لائے ہیں اس کو ایک دفعہ ذکر کیا اور سند حذف کر دی، سند ذکر نہیں کی، صرف صحابی کا نام لیا، حدیث بیان کر دی۔ اس طرح انہوں نے بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ اور ابو داؤد، یہ 6 کتابیں یہ، اور امام موطا امام مالک مسند احمد بن حنبل اور امام بیہقی کی کتاب اور امام بیہقی اور اس کے علاوہ ابن سیرین کی کتاب اور اس کے علاوہ ایک اور محدث ہے، یعنی 10 یا 11 کتابوں کی حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں۔ تو جس بندے نے مشکات شریف پڑھی نا، اس نے سمجھو کہ اتنی ساری کتابوں کی حدیثیں، اس نے حدیثیں دہرا لی ہیں، سندیں نہیں پڑھی لیکن حدیثیں ان کی دہرا لی ہیں، اتنی ساری حدیث اس کے 650 صفحے کتاب ہے۔ ہم نے یہ کتاب پوری پڑھی ہے اول سے آخر، اور اس کی پوری شرح یعنی عربی شرح کے ساتھ استاد صاحب نے پڑھائی تھی 1 سال میں، اور میں نے تقریباً 5 یا 6 دفعہ میں نے اول سے آخر یہ پڑھائی ہے روزانہ صبح۔ یہ میں نے کوئی 14-15 سال ہو گئے اس کو پڑھاتے ہوئے، صبح ہر روز کا سبق ہوتا ہے، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، تو یہ مسلسل پڑھا رہا ہوں۔ جتنے بھی اب طلباء اب تک یہاں سے گزرے ہیں پڑھ کے، ان سب کو میں نے کوشش کی پوری مشکات پڑھانے کی، پوری مشکات شریف انہوں نے پڑھی ہے۔ اس میں تقریباً کوئی 650 صفحے اس کی اصل کتاب کے اور 7 شرح پڑھیں تو پھر وہ 11 جلدوں کی شرح ہے، تو پوری ہم نے پڑھی ہے۔ تو یہ ساتھ جو ہے نا، جب آپ اب پڑھ کے جب فارغ ہو جاتے ہیں، گھر میں فارغ رہتے ہیں، تو ان کا اس طرح کی حدیث کی کتابوں کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہت ساری حدیث کا مطالعہ ہو جاتا ہے، بہت سارا علم اس میں حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے مشکات کتاب پڑھی تھی صحیح حدیث میں، سب سے پہلے مشکات شریف پڑھی، مشکات شریف ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد جو بخاری مسلم ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ اور یہ جو 6 کتابیں حدیث کی سیاست تھا جو اس کے بعد بھی پڑھی۔ تو کبھی یہ جو محدثین ہیں، کبھی یہ اپنی کتابوں میں حدیث لاتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں رواہ البخاری، لیکن حدیث کے الفاظ کچھ مختلف ہوتے ہیں، تو مختلف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو بیان کیا لیکن انہوں نے اپنے شیخ سے اس حدیث کو لکھا ہوتا ہے، اس لیے الفاظ کبھی مختلف ہو جاتے ہیں، حدیث وہی ہوتی ہے۔ کیا وہ حدیث جسے ہم مستخرجات سے نقل کرتے ہیں اسے اصل کی طرف منسوب کرنا صحیح ہے؟ مثلا ایک حدیث ہے جو امام ابو نعیم نے بخاری پر صحیح بخاری پر مستخرج لکھی ہے، تو جب ہم اس حدیث کو بیان کریں گے ابو نعیم کی سند سے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے بخاری نے روایت کیا ہے؟ پہلے وہ کتاب کس میں تھی، حدیث کس میں تھی؟ صحیح بخاری میں۔ اسی حدیث کو امام ابو نعیم نے اپنی سند سے بیان کیا، تو اس کی اصل کیا ہوئی اس حدیث کی؟ اصل میں کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری میں وہ ہے۔ تو کہتے ہیں جب ہم اس کا حوالہ دیں گے حدیث کا، تو ہم اس کو ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ابو نعیم بیان کر رہے ہیں اپنے استاد سے، تو کیا ہم ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو صحیح بخاری میں روایت کیا گیا یا امام بخاری نے روایت کیا ہے؟ سوال سمجھ آیا کیا ہے؟ کیا وہ حدیث جسے ہم مستخرجات سے بیان کرتے ہیں اسے اس کی اصل کی طرف یعنی اصل مصنف کی طرف محدث کی طرف منسوب کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ مذکورہ تفصیلی بحث اور اصول کی بنیاد پر کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مستخرجات یا دوسری کتابوں سے ایک حدیث نقل کر کے اسے بخاری یا مسلم کی طرف منسوب کرے۔
کیا کریں کہ یہ جائز نہیں ہے. جب مستخرج سے آپ حدیث لے رہے ہیں تو پھر حوالہ اسی کا دیں گے, یہ نہیں کہیں گے کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. بات سمجھ آ گئی؟ روایت اگرچہ وہ اصل میں صحیح بخاری سے انہوں نے لی تھی, لیکن پھر جب وہ اپنی سند سے بیان کر رہے تھے اس میں ہو سکتا ہے حدیث کے الفاظ بدلے ہوئے ہوں, کچھ الفاظ مختلف ہوں, اس لیے حوالہ جب ہم دیں گے تو صحیح بخاری کا نہیں دیں گے بلکہ اسی مستخرج کا حوالہ دیں گے. مگر دو صورتوں میں سے ایک صورت ہو تو پھر جائز ہے, اس حدیث کا اصل کے ساتھ تقابل کر لیا ہو. تقابل مانا مقابلہ کرنا. یہ جو مستخرج کی حدیث ہے, صحیح بخاری پر مستخرج لکھی ہے, تو مستخرج کی جو حدیث ہے اس کو جب ہم صحیح بخاری کے ساتھ اگر ہم ملائیں اور الفاظ دونوں کے ایک جیسے ہوں, پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بخاری نے نقل کیا ہے. اگرچہ ہم حدیث کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ مستخرج سے, لیکن اس کے الفاظ کا ہم نے جب مقابلہ کیا صحیح بخاری کے الفاظ کے ساتھ تو الفاظ ان کے ایک جیسے تھے, تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو صحیح بخاری نے نقل کیا. ہم اصل کتاب کا حوالہ پھر دے سکتے ہیں. صاحب مستخرج یا دوسری کتب کے مصنفین نے اس بات کی وضاحت کی ہو کہ شیخین نے اس حدیث کو انہی لفظوں میں بیان کیا ہے. اگر جو مستخرج والے ہیں, جو مصنف ہیں جنہوں نے مستخرج لکھی ہے, اگر وہ بیان کریں کہ اس حدیث کو جو میں نے بیان کی ہے اس کو امام بخاری نے یا امام مسلم نے انہی لفظوں کے ساتھ بیان کیا ہے, تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں. جب ابو نعیم نے یہ کہا ہو کہ یہ حدیث جو میں نے امام بخاری کی حدیث اپنی سند سے بیان کی ہے, تو امام بخاری بھی اس حدیث کو انہی لفظوں کے ساتھ لائے ہیں, تو پھر ہم وہاں پہ امام بخاری کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں. صاحب مستخرج, مستخرج کے جو مصنف ہیں یا دوسری کتابوں کے مصنف, اس بات کی انہوں نے وضاحت کی ہو کہ شیخین نے اس حدیث کو انہی لفظوں میں بیان کیا ہے, تو پھر ہم وہاں پہ شیخین کا حوالہ دے سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کوئی حدیث کی کتاب جو ہے, امام بخاری نے اور امام مسلم نے ایک حدیث کو اپنی کتاب میں جب لکھ دیا, تو پھر اس پر کوئی مستخرج لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ کوئی اور محدث جو ہے انہی حدیثوں کو اپنے شیخ اور اپنے استاد کی سند سے کیوں بیان کرتا ہے؟ کسی حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے اپنی کتاب میں جب لکھ دیا ہے تو وہ حدیث لکھ دی گئی, امت تک پہنچ گئی, تو اب کوئی اور محدث جو ہے اپنی سند سے اس حدیث کو کیوں بیان کرتا ہے, مستخرج کیوں لکھتا ہے؟ سوال سمجھ آیا آپ کو؟ کوئی نہیں. حدیث جب ایک کتاب میں لکھ دی گئی, مستند کتاب میں, تو پھر کوئی اور محدث جو ہے اپنی سند سے اس حدیث کو بیان کیوں کرتا ہے, اور مستخرج لکھنے کی ضرورت اسے کیوں پیش آئی؟ صحیحین پر مستخرجات کے بہت سارے فائدے ہیں, جو تقریباً 10 فائدے ہیں, جنہیں امام سیوطی نے اپنی کتاب تدریب الراوی میں بیان کیا ہے. یہ تدریب الراوی ہمارے نصاب میں شامل ہے, دورہ حدیث میں پڑھائی جاتی ہے. اس کے فائدے, ان میں سے ایک فائدہ علو سند ہونا, اس لیے کہ مثال کے طور پر اگر مستخرج کا مصنف ایک حدیث کو بخاری کے واسطہ سے روایت کرتا ہے تو یہ سند نازل ہوتی ہے بنسبت اس سند کے جو اس سے نے اپنی مستخرج میں بیان کی ہے. یہاں سے پھر پڑھیں گے اس کو.